الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صلوات بھیجیے محمد وعلى محمد. آج کی مجلس برائے سال ثواب بیگم سید احسن جعفری مرحوم، سید محمد محسن جعفری مرحوم اور سید محمد مستحسن جعفری مرحوم اور اپنے بھی تمام مرحومین اور شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے. صلوات بھیج دیجیے محمد وعلى محمد پر. موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا. آخری مجلس میں بہرحال جن مریضوں نے یا جن مومنین نے اپنے مریضوں کے صحت یابی کی دعا کے لیے کہا ہے ان سب کے لیے دعا کریں. بحق بیمار کربلا ان تمام کو شفا کاملہ واجلہ، ان تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے. بہرحال آج فتح مکہ سے متعلق دو تین مسائل جو بہت ضروری ہیں وہ آپ کے سامنے تاریخی تجزیے سے مراد ہے کہ تاریخ تو پڑھیں گے، جنگ حنین تک بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، جہاں تک ہو سکے گا جتنا ہو سکے گا جنگ حنین کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. لیکن جو 8 دن میں نے بیان کیا ہے اس کے 2-3 اچھے نتیجے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ نتائج کیا ہیں؟ سوال کی صورت میں جیسے آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں نا، ایسے اتنا پڑھنے کے بعد ہر مجلس کے بعد کچھ سوال ہمیں بھی ملنے چاہیے تاکہ ہم بھی معترضین کی خدمت میں وہ سوال پیش کر سکیں کہ بھئی آپ تو ہم سے سوال کر رہے ہیں، کچھ سوال ہمارے بھی آپ سے ہیں اور وہ تاریخی سوال کے ظاہر ہے جن کا جواب پھر تاریخ پر ہی مبنی ہونا چاہیے. ایسی ہی 2 غلط فہمیاں جو تاریخ میں پیدا کی گئی ہیں زبردستی کی، اور بچے کی زبان پر کہ اسکول میں وہ پڑھایا جاتا ہے، مسجدوں سے وہ درس دیا جاتا ہے، مدرسوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے. ایک کاتب وحی کا مسئلہ، ایک سیف اللہ کا مسئلہ. اب آپ ان مسائل کو اس لیے آسانی سے سمجھیں گے کیونکہ 8 دن میں آپ کے سامنے ساری تاریخ پڑھتا رہا نا. اب جب ان سوالوں کو پیش کروں گا تو آپ بڑی آسانی سے دوسرے کو سمجھا کے سوال کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ تو ہوتا نہیں زیادہ کیونکہ تاریخ انہیں نے پڑھی نہیں. لہذا پہلے انہیں بتائیے کہ دیکھیے یہ واقعہ ہے، اب یہ ہمارا سوال ہے، کیونکہ واقعہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا. شرط یہ کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں بھی تاریخ پڑھائی نہیں جاتی، لکھی بھی ہوتی، لہذا بتانا بھی پڑے گا خلاصہ کہ بھئی سیف اللہ کے لقب کی کیا حقیقت ہے اور کاتب وحی کی کیا حقیقت ہے. 13 سال مکے کے اور ہجری 8 میں فتح ہوا مکہ. کتنے ہوئے؟ 21 سال. یہ تو طے ہے نا کہ 21 سال تک ابو سفیان اور اس کا خاندان اسلام لایا ہی نہیں لایا نا. تو 21 سال تو حالت کفر میں اسلام سے جنگیں کرتے کرتے، رسول اسلام سے جنگیں کرتے کرتے گزر گئے. وہ 1-2 افراد کی بات نہیں کر رہا جیسے جناب ام حبیبہ حرم رسول خدا میں آگے، یعنی بطور کلی نہ ابو سفیان ایمان لایا نہ امیر شام یعنی اس کا بیٹا وہ بھی ایمان نہیں لایا. ٹھیک ہے، 8 ہجری میں انہی نے قبول کیا اسلام اور وہ بھی رمضان کا مہینہ. آگے 2-3 مہینے اس 8 ہجری کے گزر گئے حنین اور طائف کے معرکوں میں، جیسے میں ابھی بتا دوں گا. تو یہ 8 ہجری بھی ختم اور اس کے بعد خدا کے رسول عطا ابن سعید کو وہاں نائب بنا کر مکے میں چلے گئے. 9ویں ہجری کے آغاز میں یا 8ویں ہجری کے آخر میں پہنچے مدینے. ٹھیک ہے، مدینے پہنچے. باقی بچا کون سا؟ 9واں سال ہجری کا اور 10واں سال، 2 سال بچے. 21 سال تک جو قرآن نازل ہوتا رہا یہ تو طے ہے کہ اس کو لکھنے میں تو کسی کا کوئی شیئر تھا ہی نہیں، ان میں سے کم نہیں تھا. یہ جو امیر شام کے ساتھ کاتب وحی لکھا جاتا ہے تو یہ تو طے ہوگا نا کہ 21 سال تک تو یہ اسلام پر ہی نہیں تھے. یہ تو تاریخ ہے نا، اس میں تو کسی کو شک نہیں کہ یہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے. فتح مکہ کے بعد بچا 9واں سال اور 10واں سال. ساری تاریخیں کھنگال ماری میں نے جو میرے اختیار میں تھی، 1 یا 2 بار سے زیادہ نہیں ملا کہ انہی نے مدینے کی شکل دیکھی اور رسول کی زندگی میں. نہ انہی نے ہجرت کی، اسلام لانے کے بعد بھی نہیں ملتا کہ انہی نے اپنا گھر شفٹ کیا ہو، ہجرت کی ہو، مدینے شفٹ کا، ایسا بھی کوئی واقعہ نہیں ملتا.
کہ مدینے یہ شفٹ ہوئے ہو. بھائی ایک آدمی نے مدینہ ہی نہیں دیکھا, اسلام لانے کے بعد 2 بار تجارتی قافلوں سے واپسی میں مدینے ہوتا ہوا یہاں آ گیا. اب یہ کاتب وحی کہاں سے ہوئی یہ آپ ہمیں بتا دیجئے. کوئی کاتب وحی کیسے ہوئی یار؟ امیر شام کے بارے میں آپ کہتے ہیں کاتب وحی اسلام لائے 8 ہجری میں, اور وہ 8 ہجری پوری یوں گزر گئی وہاں پہ جنگ حنین اور طائف کے معرکے میں. 2 سال باقی بچے رسول کی زندگی کے. اس 2 سال میں یہ مکے سے مدینے شفٹ نہیں ہوئے, بلکہ جانا ملتا ہے کہیں 1 بار کہیں 2 بار, وہ بھی کہیں اور سے شام سے قافلے سے واپس. چلو بھائی مدینے بھی حالات کا جائزہ لیتے ہوئے چلے. تو یہ کاتب وحی ہمیں بتا دیجئے کہ یہ کتنے دن رہے, کون سا انہوں نے سورہ لکھا, کیونکہ سارا قرآن تو نازل ہو چکا تھا. چند آیات جو آخر میں نازل ہوئی یا چند سورے کہہ لیجئے, تو ان سوروں کو لکھنے والے 24 گھنٹے رسول کے ساتھ موجود رہتے تھے. یہ ان کو تو مکے سے نہیں بلایا جاتا تھا کہ آپ آئیے اور اب وحی نازل ہوئی اب لکھیے. تو جس نے مدینہ 2 بار دیکھا اور رسول کی زندگی میں وہ کاتب وحی کیسے ہوا, یہ تاریخی گتھی آپ سلجھائیے. یہ سوال ہمارے کہ آپ یہ ثابت کر دیجئے کہ یہ کاتب وحی تھے, یا کوئی سورہ ایسا ثابت کر دیجئے کہ یہ سورہ انہی نے لکھا یا یہ آیات انہی نے لکھی. یہ نہیں, یہ محض ایک دعویٰ ہے جس کا تاریخ میں کوئی ثبوت, صرف دعویٰ ہے. اب یہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ یہ دعویٰ ہے, اس دعوے کا کوئی ثبوت نہیں. اگر کوئی ثبوت ہے تو بتائیے کہ کب یہ مدینے میں رہے تو انہوں نے وحی کی کتابت کی. محض ایک اپ گریڈ کرنے کے لیے, تاکہ جواز بنایا جائے کہ صاحب برا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ تو کاتب ہے. ایک جب تک اعزاز نہ دیا جائے اس وقت تک جواز نہیں بنتا. جواز بنانے کے لیے زبردستی ٹھوسا گیا, یعنی الزام لگایا گیا ان پر. یہ الزام ہے ان پر کہ وہ کاتب وحی تھے, جبکہ ان کا وحی لکھنے سے ان کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں تھا, پہلے سے موجود تھے. اور ظاہر ہے پورا 21 سال لکھتے چلے آ رہے تھے لوگ. باقی تو یہ 2 ہی سال بچے, 2 سال میں وہاں تشریف نہیں لائے تھے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اب آئیے ایک لقب ہے سیف اللہ. آپ جانتے ہیں کہ اس کا حضرت خالد ابن ولید کا, ہمیں کسی سے کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے, لیکن ہم بغیر کسی دلیل کے کسی بھی چیز کو قبول نہیں کرتے. دلیل کے ساتھ ہر دعوے کو قبول کرتے ہیں. اور یہ دستور ہے ہماری مجلسوں کا کہ ہم تو فضائل بھی درایت کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں. ہم تو فضائل میں بھی صرف روایت سے کام نہیں لیتے بلکہ درایت سے کام لیتے ہیں. ہم نے صرف یہ نہیں کہا کہ علی بہادر تھے, بلکہ ہم نے علی کے ہاتھوں قتل ہونے والے 20 مقتولین کے نام بھی گنا دیے. ہم نے صرف یہ نہیں کہا کہ بڑے بہترین شمشیر زن تھے, بلکہ ہم نے صرف یہ نہیں کہا کہ بڑے طاقتور تھے, بلکہ ہم نے ساری تاریخ میں بتا بھی دیا کہ جب کسی سے خیبر نہ فتح ہو سکا تو مولا کائنات نے اکھاڑ کے پھینک دیا. تو ہم نے صرف روایت سے کام نہیں لیا بلکہ روایت کے ساتھ ساتھ جو اصول ہے, یہ معترضین کو, جوانوں کو بھی اپنے جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیسٹیں میں روز نہیں ہوں گا, ان کے پاس رہیں گی, یہ جواب کے لیے تیار رکھیے کہ اصول ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی یہ بات قبول کر لیتے ہیں اپنے فائدے کی اور اپنے نقصان کی عبرت کر دیتے, نہیں. ایک اصول ہے, جو روایت درایت پر پوری اترتی ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں, جس پر کوئی درایت نہیں ہم اسے قبول نہیں کرتے. لہذا دعویٰ ہے وہاں بہادری کا, درایت کے لیے کوئی واقعہ موجود نہیں ہے. وہاں روایت موجود ہے کہ بڑے بہادر تھے لیکن درایت نہیں ہے, یعنی کوئی واقعہ, کوئی جنگ میں فتح موجود نہیں ہے. تو ہم تو فضائل میں بھی روایات کے ساتھ ساتھ درایات سے کام لیتے ہیں, یعنی ثبوت پیش کرتے ہیں ہر فضیلت کا. بہادر کہتے ہیں تو بہادری کا ثبوت پیش کرتے ہیں, عالم کہتے ہیں تو علم کا ثبوت پیش کرتے ہیں. اگر عالم کہتے ہیں تو نہج البلاغہ کا معجزہ پیش کرتے ہیں, اگر عالم کہتے ہیں تو صحیفہ سجادیہ کا معجزہ پیش کرتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. اب ایک طرف صرف دعویٰ ہو ثبوت میں تو کچھ نہیں ہے. ہاں کچھ اقوال مولا کے نکال کے کچھ ادھر بانٹ دیے, کچھ ادھر بانٹ دیے, یا اور بات, کچھ اس کو دے دیے, کچھ اس کو دے دیے, لیکن نہج البلاغہ تو ایک سمندر کی طرح موجود ہے نا. اب یہی معجزہ ہے کہ اگر یہ انسان کا کلام ہوتا تو کسی کے بھی نام پر کوئی ایک کتاب رکھ کے جعلی بنا دیتا, لیکن بنائے کیسے کہ نہج البلاغہ کے معیار سے کوئی کلام اتر ہی نہیں سکتا تھا. ورنہ جہاں اتنی تاریخیں لکھی, اتنی روایات گڑھی, اتنی جعلی روایات منسوخ کی, کتاب لکھ دیتے کسی کے نام پہ, اتنی محنت کر لیتے, لیکن کیوں محنت کریں گے, لکھوں میں نام ان کا لگاؤں. اتنا حوصلہ بھی تو ہوتا کسی دانشور میں
کہ اتنے پائے کی جب لکھتا تو وہ یہ سوچتا کہ ان کے نام پہ کیوں لکھی میں نے، میں ان کے نام پہ کیوں لگاؤں؟ تو اتنا حوصلہ بھی کسی میں نہیں ہوا کہ کوئی کتاب لکھ دیتا منسوخ کر دیتا وہاں سے. کیوں؟ اس میں دو رکاوٹیں، ایک تو یہ کہ نہج البلاغہ کے معیار پہ کوئی کلام کیوں، فوق کلام البشر تحت کلام اللہ زندگی رہی. انشاءاللہ 16 مئی سے جو 5 مجالس پڑھیں گے کرشن نگر میں، اب یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا اپنی مجالس کا اعلان کرنے کا، میں وہی طریقہ استعمال کر رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. نہیں تو اس میں ظاہر ہے کوئی چھپانے کی بات نہیں، ظاہر ہے. تو وہ 16 کو جو پڑھیں گے اس میں قرآن اور نہج البلاغہ ہی موضوع ہم نے رکھا ہے، تحت کلام اللہ فوق کلام البشر. ایک تو یہ رکاوٹ کہ کلام کیسے ہی لکھ لیں کیونکہ یہ معجزہ ہے، اس معجزے کی ٹکر پہ تو آ نہیں سکتا. دوسری رکاوٹ یہ کہ اگر کسی نے کوشش کر کے، بہت بڑے عالم نے، بہت بڑے مجتہد نے کتاب لکھ بھی لی کہ چلو اس کے مقابلے میں کسی کے نام پہ منسوب کر دوں، تو لکھنے کے بعد سوچے گا کہ وہاں کیوں، انہی نے کیا کیا، لکھی میں نے ان کے نام پہ لگاؤں. تو جتنوں نے بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی تو اپنے ہی نام کہ صحیح لکھیں گے تو ہم ہی لکھیں گے، ہے نا. تو اتنا تو حوصلہ نہیں. تو اب یا تو مانو کہ سید شریف رضی میں اتنا حوصلہ تھا کہ کتاب خود لکھی، نام کر دی مولا کائنات کی، یا پھر یہ مانو کہ خود رضی اتنا معجز نما تھا کہ ایسا کلام لکھ دیا کہ دوسرا انسان اس کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں لکھ سکتا تھا. تو جس آقا کے غلاموں کا یہ عالم ہو کہ ایسی کتاب لکھ جائے، اگر سید شریف رضی کی ہی لکھی ہوئی ہے بقول آپ کے، تو جس کے غلاموں کے علم کا یہ عالم ہو کہ ایسی کتاب لکھ جائے کہ کوئی دوسرا جواب نہ لا سکے، تو یہ خود دلیل بنی کہ نہیں بنی، درایت بنی کہ نہیں بنی، وہ مولا کتنا بڑا عالم ہوگا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. اتنا خشک بیان جو آپ میرا سنتے رہے نا، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہمیں فرق آ جائے کہ درایت کے بغیر ہم نے روایت کو نہیں مانا. ہم تاریخ سے انہی روایات کو لیں گے جن کے لیے درایت موجود ہو. اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہمارا لکھنے والا ہو یا دوسرے کا. کتنی باتیں ہم اپنے کی بھی نہیں لیتے کیونکہ درایت پر پوری نہیں اترتی، اور دوسرے کی وہ روایات جو درایت پر پوری اترتی ہوں. اب آئیے ایک تجزیہ کیا کاتب وحی کا. یہ سارے مورخین اس کو تو نہیں جھٹلا سکتے جو میں نے بیان کیا کہ کب کس نے اسلام قبول کیا. اب آپ ثابت کر دیجیے کہ کہاں سے کاتب وحی ہوئے، کب لکھی، کون سی آیت لکھی، کون سا سورہ لکھا. آئیے سیف اللہ کا لقب تجزیہ کرنا ہمارا حق ہے. ہمیں بتانا ہے لوگوں کو کہ کاتب وحی بھی اپ گریڈ کرنے کے لیے لقب دیا گیا، سیف اللہ بھی اسد اللہ کے مقابلے میں شخصیتیں کھڑی کرنے کے لیے. اب کھڑی تو نہیں ہو سکتی تھی لیکن زور لگایا گیا، زور لگائے گا. اب آئیے اس کا بھی تجزیہ کر لیں. کب اسلام قبول کیا؟ حضرت خالد ابن ولید نے فتح خیبر کے بعد، جنگ خیبر کے بعد جتنی بھی بڑی جنگیں تھی وہ تو ہو چکی. جنگ بدر ہو چکی، احد میں یہ وہاں سے آئے تھے وہ جو پیچھے سے کوئی اینین سے حملہ کیا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خالد ابن ولید اور اکرمہ ابن ابی جہل نے پیچھے سے حملہ کیا تھا. خندق میں یہ ان کے ساتھ آئے تھے. ساری جنگوں میں تو یہ وہاں تھے. جتنی بڑی جنگیں، جو فیصلہ کن جنگیں جنہوں نے اسلام کی قسمت کا فیصلہ کیا، ان تمام جنگوں میں یہ کہاں تھے؟ کفار کے ساتھ. 8ویں ہجری کے شروع میں یا 7ویں ہجری کے آخر میں انہوں نے اسلام قبول کیا. اب اس کے بعد کے 4 کارنامے میں گنا دیتا ہوں، باقی آپ خود دیکھ لیجیے گا. اسلام قبول کیا، پہلی مارا ماری ان کی کہاں پہ ہوئی؟ یعنی پہلی لڑائی فتح مکہ کے وقت جب اسلامی لشکر داخل ہو رہا ہے مکے میں، خدا کے رسول نے اعلان کر دیا تھا کوئی تلوار نہیں چلائے گا جب تک تم پر حملہ نہ ہو. اور رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زیرین علاقہ جہاں سے ان کو داخل کیا گیا تھا، انہوں نے بنی بکر پہ حملہ کر کے کئی لوگوں کو قتل کر ڈالا. خدا کا رسول غصے ہوا، روکو خالد کو جا کے، میں نے منع کیا تھا کہ تلوار نہ چلانا. یہ واحد خوریزی مورخین لکھتے ہیں اور سب نے لکھا. یہ وہ باتیں پڑھ رہا ہوں جو مشترکہ ہیں، یہ مت سمجھے گا کہ کہیں ہے کہیں نہیں ہے. سب نے لکھا اس واقعے کو کہ یہ پہلی اور آخری یعنی واحد خوریزی تھی جو مکے کے واقعے میں ہوئی خالد بن ولید کے ہاتھوں.
یہ رسول کے حکم سے ہوئی یا رسول کے حکم کی مخالفت میں ہوئی؟ تلوار چلی رسول کی حمایت میں یا رسول کے حکم کی مخالفت میں؟ مخالفت میں چلی نا، پہلا واقعہ۔ آئیے دوسری لڑائی ان کی، جنگ حنین میں عورت کو قتل کر ڈالا۔ خدا کا رسول ناراض ہو گیا کہ منع کیا تھا کہ عورتوں، بچوں، غلاموں اور ضعیفوں پہ ہاتھ مت اٹھانا، تم نے عورت کو قتل کر ڈالا، یہ دوسری جگہ تلوار چلی۔ تیسری، اسی مکے کے بعد بنی جزیمہ کی طرف یعنی مختلف قبائل کی طرف تعلیمات کے لیے، جو اسلام لا چکے تھے قبیلے، ان کو اسلامی تعلیمات سے آشنا کرنے کے لیے کچھ ٹکڑیاں بھیجی۔ بنی جزیمہ کی طرف انہیں بھیجا اور تاکید کر کے بھیجا، خبردار لڑنے کے لیے نہیں بھیج رہا، کسی کو مارنا مت، تاکید کر کے بھیجا۔ تاریخ کہتی ہے کہ بنی جزیمہ میں یہ پہنچے، بنی جزیمہ کو ان سے خطرہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں ان کے چچا کو ہم نے قتل کیا تھا، کہیں یہ بدلہ نہ لیں۔ انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے، انہوں نے جا کر کہا کہ دیکھو اب اسلام آ گیا، تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، ہتھیار رکھ دو، جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک دو نے کہا کہ دیکھو ان کی بات کا اعتبار نہ کرو، لیکن سب نے کہا کہ رسول نے بھیجا ہے، ہم بھی اسلام لا چکے، یہ بھی اسلام لا چکے، اب کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، بڑے۔ اور ایک نے کہا کہ دیکھو مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نے ہتھیار رکھ دیے تو یہ تمہاری مشکیں کس کر تمہیں قتل کر ڈالے گا۔ لیکن نہیں، یہ سوچ کر کے اب اسلام آ گیا، زمانے جاہلیت کی دشمنیاں ختم ہو گئی، سب نے ہتھیار رکھ دیے۔ جیسے ہی خلع سلاح کر لیا، یعنی سب کو اسلحے سے خالی کیا، بے ہتھیار کیا، فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پیر باندھ کے ڈال دو سب کے۔ یہ تاریخ، ہاتھ پیر باندھ کے ڈال دیے گئے اور پھر ایک ایک کر کے ان میں قتل کرنا شروع کیا، بہت سو کو قتل کر دیا۔ مورخین لکھتے کہ جب خدا کے رسول کو یہ خبر پہنچی تو ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے پروردگار، خالد بن ولید کے فعل سے میں بری ہوں، اس نے جو کچھ کیا ہے یہ ذمہ دار ہے، میرے حکم کی مخالفت کی ہے، یہ ان کا تیسرا کارنامہ۔ حنین میں عورت کو مارا، وہاں ان کو مارا، یہاں مسلمانوں کو قتل عام کیا۔ چوتھا کارنامہ تو اسی سے پہچانے جاتے ہیں، خلافت کے پہلے دور میں زکوٰۃ کی آڑ میں، منکرین زکوٰۃ کے قتل عام کی آڑ میں مالک ابن نویرہ کو قتل کیا، اور اسی رات اس کی حسین بیوی سے نکاح کیا۔ باقی تفصیلات پڑھنے کی یہاں پر نہیں ہے، یعنی عدت بھی نہیں۔ جس پر خلیفہ ثانی ناراض ہوئے اور انہیں کہا خلیفہ اول سے کہ ان پر حد جاری کی جائے، انہوں نے یہ کام غلط کیا، تو اتنا تو انہیں بھی غصہ آ گیا تھا کہ یہ غلط کام ہوا ہے، لیکن مصلحت کی بنا پہ نہیں کیا گیا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اچھا ایک جنگ اور، جس جنگ میں علمدار شہید ہوتے رہے، پہلے عبداللہ ابن رواحہ، پھر جعفر طیار، پھر زید بن حارثہ، یہ تمام علمدار شہید ہوتے رہے، ان کے پاس علم آیا، وہیں لشکر پسپا ہو کے مدینے پہنچ گیا۔ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ سیف اللہ کون سی لڑائی میں ان کو یہ لقب ملا تھا، بس یہ پتا چل جائے مجھے، کس بنا پر سیف اللہ؟ بس اللہ کی تلوار سے لڑے۔ بھائی کہاں لڑے، کس سے لڑے؟ جہاں لڑے رسول کی مخالفت میں، اسلام لانے سے پہلے بھی، اسلام لانے کے بعد بھی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ نتیجہ ہے جو 8 دن میں پڑھتا چلا رہا تھا، بات واضح ہو رہی ہے نا۔ اب بالکل آسانی سے آپ کو یہ سوال سمجھ میں آ رہے ہوں گے کہ بھئی الخبات پوچھو تو لے آئیے، ہم بھی تو بات کریں آپ سے، کس جنگ میں ملا، کب ملا؟ ساری جنگیں تو جیتنی مسلمانوں نے، اتنے شہید ہو گئے، بلکہ ان کے ہاتھوں زیادہ قتل ہوئے۔ تو سیف اللہ کہاں سے؟ بدر میں یہ نہیں، احد میں یہ نہیں، خندق میں یہ نہیں، خیبر میں یہ نہیں، کسی جنگ میں یہ نہیں، موقع میں واپس آ گئے پسپا ہو کے لشکر لے کے۔ جب علم ان کے ہاتھ میں، پہلے علمدار تو سب شہید ہوتے رہے، ہر علمدار شہید ہوا ان سے پہلے، ان کے ہاتھ میں علم آیا، لشکر واپس۔ تو سیف اللہ کہاں سے ہو گئے؟ یمن بھیجا گیا، اگر آپ حوالہ دیں گے یمن میں تبلیغ کی نہیں، یمن سے بھی بلا لیا گیا، یمن سے واپس بلا کے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ صلوات بلند آواز سے صلوات بھیجیے۔ تھرمس والا نکالا۔ تو یہ ہے جناب دو ایک بار اور
نے. تو یہ اس لیے 8 دن میں آپ کو زحمت دیتا رہا خشک بیان کی کہ جب تک یہ تاریخی پس منظر سامنے نہیں آئے گا سوال بنانے نہیں آئے گے. پہلے اگر سوال بنتے تھے تو یوں ہی بنتے تھے کہ تاریخ مجالس میں پڑھی جاتی تھی. اب یہ دوبارہ الحمدللہ آپ میں سننے کا شوق پیدا ہو گیا تو اب میرے علاوہ بھی انشاءاللہ پڑھنے والے بھی اور آ جائیں گے. آپ اطمینان رکھیے, جب ایک ٹریک پر آپ چل پڑیں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا. پھر اتنے سوال ہو جائیں گے کہ پھر وہی دور واپس آ جائے گا, پھر پابندی لگ جائے گی کسی شیعہ بچے سے بات, سوال ووال کا سلسلہ بند. کیوں؟ سوال کا جواب آپ دیں گے, کوئی جواب سننے کو تیار نہیں ہوگا. آپ کے پاس بھی سوال جب تیار ہو جائیں گے تو دوسرا خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا کہ یہ تو مشکل ہو گئی. اب ہم بچوں کو کیسے بتائیں گے کون کاتب ہے وہی, کیسا کاتب ہے وہی, کہاں کا کاتب ہے وہی؟ بھائی یہ تو سارے ایسی جعلی بنا دیے گئے تھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ تو بعد کے زمانے میں اپ گریڈنگ کی گئی. اپ گریڈنگ جب اپنی حکومتیں آئی ہیں بنو امیہ کی تو اس میں اپ گریڈنگ کی گئی, سب کو کچھ نہ کچھ گریڈ دینا تھا, اپ گریڈ کرنا تھا, لقب ادھر سے چھین کے ادھر. تو بھائی سیف اللہ ہمیں بتا دیجیے آپ کیسے بن گئے سیف اللہ, کہاں بن گئے, کس جگہ لڑے, کہاں لڑے؟ جتنی بھی لڑائیاں لڑی مسلمانوں کے خلاف لڑی, اور بعد میں جو لڑی ان میں رسول دعا کر رہا ہے کہ پروردگار مجھے ان کے فعل سے بری سمجھنا, میں اس میں شریک نہیں ہوں. یعنی یہ خود ذمہ دار ہے اپنے افعال کا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ فتح مکہ کے نتیجے میں یہ 2 سوال سامنے آ گئے آپ کے. کیا پورا پس منظر جب آیا 21 سال کا تو پتہ چلا کہ سوال یہ کیا جائے کہ بھئی یہ کیسے ہوا, آپ یہ بتائیے. سارا تو یہاں تک تو سب مانیں گے, اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کس نے کب اسلام قبول کیا. اب آئیے جنگ حنین کی طرف. ابھی خدا کا رسول واپس نہیں گیا, مکے میں موجود ہے کہ بنی حوازن اور بنی ثقیف. یہ بنی ثقیف کون ہے؟ طائف کے لوگ کہ جنہوں نے پتھر برسائے, سخت لوگ, ظالم لوگ, لڑاکا لوگ, جنگجو لوگ. اور بنی حوازن بڑا قبیلہ ہے, بنی ثقیف اسی کی شاخ ہے. بنی حوازن اور بنی ثقیف یہ اکٹھا ہوا کہ مسلمانوں سے جنگ کا, اور جنگجو قبائل سب نے ہتھیار ڈال دیے, ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے. لشکر جمع شروع کیے جمع کرنا. بنی سعد کو بلایا, بنی سعد نے منع کر دیا کہ خدا کا رسول بچپن میں ہمارے قبیلے میں رہا ہے. جناب حلیمہ سعدیہ بنی سعد سے تھی, لہذا انہوں نے منع کر دیا. لیکن پھر بھی ان کے کچھ 100 افراد جنگجو ان کے ساتھ شامل ہوئے جنگی تیاریوں میں. مالک ابن عوف نصری بنی حوازن کا سردار اور لڑاکا لوگ ہے. اچھا صورتحال بھی ان کے علاقے کی کچھ ایسی ہے کہ مکے اور طائف کے درمیان وادیاں ہیں, بڑے بڑے پہاڑ ہیں, وہ ان کا علاقہ ہے بنی حوازن کا. اس علاقے میں یہ رہتے ہیں, یعنی پہاڑی علاقے ہیں, جنگ لڑنے میں آسانی ہے, مار کر بھاگ جانے میں آسانی, مار کر چھپ جانے میں آسانی. تو یہ فطری طور پر لڑاکا بھی ہیں, جنگجو بھی ہیں, لٹیرے بھی ہیں. یہ ساری سی بات ہے, لوٹ کر بھاگ جانا, مار کر بھاگ جانا, یہ سارے کام انجام دیا کرتے تھے. یہ سب جمع ہوئے, 4 سے 5 ہزار کا لشکر انہی نے جمع کر لیا. خدا کے رسول نے جناب عبداللہ ابن خدرت یا خدرو, آخری کی دال یا واؤ میں, کسی میں واؤ ہے کسی میں دال بار, بھیجا ان کو. انہی میں رہتے ہیں, انہی قبیلوں میں رہتے ہیں. پہنچایا ہوا اپنا آدمی, اس تیاری کی خبر لا کے مکے میں دی کہ خدا کے رسول, اور انہوں نے بڑی تیاریاں کر لی ہیں, 4-5 ہزار کا لشکر جمع کر لیا. تو حضرت ثانی برابر میں موجود تھے. خدا کے رسول نے ان سے بتایا کہ عبداللہ یہ خبر لائے ہیں. کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کو فوراً بغیر تصدیق سے جھوٹ بولتے ہیں. اب کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی کہ ہم سے لڑے. تو انہی نے جو جواب دیا عبداللہ نے, وہ تاریخ میں موجود ہے کہ پلٹ کر ان سے کہا کہ تم مجھے جھوٹا کہتے ہو, تم مجھے جھوٹا کہتے ہو, تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم مجھے جھوٹا کہو. وہ آگے کا جملہ میں نقل نہیں کر سکتا, میری کچھ مجبوریاں ہیں, کاش کہ آپ سمجھ گئے ہوں. تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کیونکہ تم تو خود. صلوات بھیجیے محمد علیہ. تو اب یہ جھگڑا ہو گیا, غصہ آ گیا انہیں. کہا خدا کے رسول دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو خدا کے رسول نے کہا نہیں, یہ غلط نہیں کہہ رہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ. میں یہی چاہتا ہوں کہ جن پہ خطبہ بڑی زور سے زور ڈال کے باتیں کرتے, میں ذرا آہستہ سے کہہ جاؤں اور آپ سمجھ جائیں, پھر پتہ چلے گا کہ ہاں بات پہنچ گئی, پیغام پہنچ گیا. اچھا اتنی تیاری ہے ان کی؟ ہاں اتنی تیاری. مالک ابن عوف نصری اپنے ساتھ اس زمانے کا ان کا سب سے پرانا سردار ابن سما, جس کا نام ہے
درید ابن سما، سواد میم اور وہ چھوٹی ہے کہہ لیجیے یا تائے تانیس کہہ لیجیے عربی میں، درید ابن سما 120 سال کا ہے اور جنگ اور فنون جنگ سے اتنا آشنا ہے کہ یہ لڑ نہیں سکتا، ضعیف ہے. اس کو صرف اس لیے لے جاتے ہیں کہ جب مشکل وقت پڑے تو یہ مشورہ دے کے کیا کرے. اس کو ہودج میں ایک بٹھا دیا ہے، نظر بھی اس کو کچھ نہیں آتا ہے. مالک ابن عوف نصری قبیلے کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کو ساتھ لائے. جب ایک جگہ پہنچے اس نے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کہا کہ ہم وادی اسپان میں پہنچ گئے. کہا کہ ہاں یہ جگہ اچھی ہے، لڑنے کے لیے اچھی ہے، یہ اسی جگہ کا تم میدان جنگ کے لیے انتخاب کرنا، یہ بہت اچھی جگہ ہے، نرم جگہ ہے اور اطراف میں پہاڑ بھی ہیں اس کے، تم اطمینان سے مسلمانوں کو گھیر کے مار سکتے. اتنے میں اس نے عورتوں بچوں کا شور سنا. کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مالک ابن عوف نے کہا کہ ہم ان کو اس لیے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ ان کی موجودگی میں ہمارے پیر نہ اکھڑیں. جب عورتیں بچے ہمارے پیچھے ہوں گے تو ہم بھاگیں گے نہیں میدان چھوڑ کر. مگر اس نے بڑی حقیقی بات کہی، کہتا یہ تم نے سب سے بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ جب میدان جنگ میں کسی کے قدم اکھڑ جائیں تو نہ ان کو بیوی روک سکتی نہ بچے روک سکتے. جی میدان جنگ میں کسی کے پیر اکھڑ جائیں تو بیوی بھی اماں نظر آنے لگتی ہے یا بہن نظر آنے لگتی ہے. صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ ہے نا. اگر تاریخ ذہن میں رہے تو پھر آپ دیکھیے کس کس طرح سے ہر چیز سامنے تجزیہ طلب آتی چلی جائے گی نا، تو وہ بھی اتنا سمجھدار ہے. کہا نہیں یہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اپنی بیوی بچوں کو ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا، مال مویشی ساتھ نہیں لانے تھے. کیوں؟ کہا کہ تمہاری بھول ہے کہ ان کی وجہ سے تم میدان جنگ میں کھڑے رہ جاؤ گے. اگر میدان جنگ میں ایک بار پیر اکھڑ جائیں بیوی بچے کوئی نہیں سجائی دیتے، سب دوڑ لگا دیتے ہیں. اور دونوں کام ہوئے تھے احد میں، ادھر والوں نے دوڑ لگائی تو یہ بھی بیوی بچے بھول گئے، پہچاننے سے انکار کر دیا، تمہیں نہیں جانتے. اور جب جنگ شروع ہوئی تھی وہ بھاگے تھے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ تاریخیں لکھتی ہیں کہ قریش کی عورتیں پائچے اٹھا اٹھا کر بھاگ رہی تھی اور مرد بھی بھاگ رہے تھے. تو میدان جنگ میں بھاگنے والے کو صرف اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے، نہ بیوی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ بچوں کی پرواہ ہوتی ہے. اس نے کہا تم نے غلطی کی ہے. مالک ابن عوف نہیں مانتا. کہا کہ نہیں. اچھا پھر پوچھا بنی کعب اور بنی کلاب تمہارے ساتھ آئے ہیں؟ کہا کہ نہیں وہ ساتھ نہیں آئے. کہا یہ تمہاری دوسری غلطی ہے، اگر ان کو ساتھ رکھتے تو تمہاری فتح کے چانس تھے، تم نے ان کو نہیں بلایا لہذا مجھے حالات خراب نظر آتے. مالک ابن عوف اپنی سرداری کو برتری چاہتا ہے. کہا کہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، سٹھیا گیا ہے، تجھے نہیں معلوم، ہم جانتے ہیں کہ جنگ کیسے لڑی جائے گی. تو اس نے کہا کہ بس اب جب تم نے مجھے سٹھیایا ہوا کہہ ہی دیا تو اب میں تمہارے ہر فعل سے بری ہوں، میں تمہارا سردار نہیں ہوں. تو مالک ابن عوف نے کہا ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تو سرداری چھوڑ دے، ہم خود کر لیں گے سرداری. یہ ان کی آپس کی صورتحال. لیکن ہے لڑاکا جنگجو. یہ طائف سے نکلے مسلمان، مکے سے نکلے کتنا بڑا لشکر لے کے؟ 12,000 کا. 10,000 تو خدا کے رسول مدینے سے لے کر آئے تھے، 2,000 یہ تازہ مسلمان. اور ان تازہ مسلمانوں میں حضرت ابو سفیان اور ان کے بیٹے صاحب بھی، حضرت ابو سفیان اور حضرت معاویہ بھی، کلدہ ابن جنبل بھی. اور تاریخ الخلفاء کے مترجم نے، مصنف نے نہیں، جلال الدین ابو بکر سیوطی نے نہیں، جس کی کتاب ہے اس نے نہیں، اس نے صرف یہ لکھا کہ یہ دونوں مؤلفۃ القلوب میں سے تھے، باپ بیٹے، اور حنین کے دن موجود تھے. لیکن ترجمہ کرنے والا کچھ آگے بڑھ گیا، کیونکہ ترجمہ جب میں نے پڑھا تو مجھے یقین نہیں آیا. پھر میں نے اصل نسخہ دیکھا تو اصل نسخے میں صرف اتنی بات تھی کہ یہ دونوں میدان یعنی جنگ کے حنین میں موجود تھے. ڈنڈی تو انہیں نے بھی ماری، یہ نہیں بتایا کہ انہیں کیا کیا، بلکہ یہ لکھا کہ موجود تھے اور مؤلفۃ القلوب میں سے تھے. اس نے کیا کیا کہ مترجم نے کہ مؤلفۃ القلوب کا جملہ ہٹا دیا، لکھا کہ دونوں باپ بیٹے حنین میں موجود تھے اور بڑے بہادری کے جوہر دکھائے. بھائی یہ بہادری کے جوہر سے کہاں سے لائے تو؟ مصنف نے تو لکھا نہیں. تو جہاں اتنی آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہو کہ مصنف نے تو کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی، رہی صحیح کسر مترجم نے ترجمہ کرتے ہوئے. اب جو ترجمہ پڑھے گا وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ مصنف نے لکھا. اس لیے ہر ترجمے پر اعتبار نہ کیا کریں، نہ سمجھا کریں کہ یہ ترجمے سارے صحیح ہیں. ترجمے کرنے والے بھی کوئی آپ کے دوست نہیں ہیں، ترجمے کرنے والے تو ان مصنفین سے تحریک یعنی جنہوں نے تحریر کیا ان سے بھی 10 قدم آگے ہیں. اور اس نے ترجمہ کرنے والے نے لکھا کہ دونوں موجود تھے اور بڑی بہادری کے جوہر دکھائے. یہ بہادری کے جوہر کہاں سے لایا بھائی تم؟ یہ تو تھے ہی نہیں اس میں. اور اصل تحریر میں اب ہوا کیا واقعہ؟ یہ بھی موجود ہیں
ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ہاں، اشتباہ کیسے پیدا ہوتا ہے کہ جس نے رسول کے ناقے کی مہار تھامی ہوئی تھی وہ تھے ابو سفیان ابن حارث، رسول کے چچازاد بھائی، اور ربیعہ ابن حارث، دو چچازاد بھائی تھے رسول کے، کہ جو رسول کے ساتھ تھے کہ جب جنگ ہوئی اور میدان چھوڑ کر بھاگے لوگ تو مولا کائنات سامنے سے دفاع کرتے تھے اور ناقے کے دائیں طرف ایک بھائی، بائیں طرف دوسرا بھائی، اور ان کے پیچھے جناب عباس ابن عبد المطلب اور ادھر ان کے بیٹے فضل اور زبیر ابن عبد المطلب اور ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور محتب. ابو لہب کے بھی دو بیٹے، انہوں نے بھی جمع مردی دکھائی. زبیر بن عوام، یہ 10 آدمی، 8 یا 10 آدمیوں کے نام ہیں ٹوٹل جو ثابت قدم رہے تھے. کہا کہ ہاں اگر وہ ابو سفیان مراد ہے تو وہ ہم بھی جانتے ہیں کہ اسے جمع مردی دکھائی تھی، کھڑا رہا تھا، لیکن وہ ابو سفیان کون تھا؟ وہ حضور کا چچا داد بھائی تھا، ابو سفیان ابن حارث، یعنی جناب عبیدہ ابن حارث کا بھائی. وہ عبیدہ جو پہلے شہید ہیں جنگ بدر کے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اتنا سارا تسلسل بدر سے لے کر حنین تک کا قائم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب تو کچھ نام، کچھ رشتے ذہن میں رہ جائیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کے جب نام کہیں آپ پڑھیں گے تو فوراً آپ کو ذہن میں آ جائے گا کہ اچھا یہ وہ ابو سفیان ابن حارث سے، نہ کہ یہ ابو سفیان. اور یہ ساتھ ہے. اور غرور ہوا مسلمانوں کو. 12,000 کا لشکر دیکھا اور ایک بہت ہی بزرگ صحابی نے جو جھوٹ نہیں بولتے تھے، انہوں نے لشکر کو دیکھا اور لشکر دیکھ کر کہا کہ بڑا، اتنے بڑے لشکر سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ اتنے بڑے لشکر سے بھی کوئی جیت سکتا ہے؟ جیسے ہی یہ حنین کی وادی میں داخل ہوئے، حنین کی وادی ڈھلان کی صورت میں، نیچے میدان، دو طرف پہاڑ، اور جہاں سے داخل ہوئے وہ راستہ تنگ ہے، اور مقابلہ کرنے والے، میں نے کہا کہ ان کا علاقہ ہے، ان کا گھر ہے، تو جنگ جو ہے لڑا کر وہ پہاڑوں میں، غاروں میں مورچہ بند بیٹھے ہوئے. جیسے ہی یہ لشکر وادی میں داخل ہوا، پہاڑوں پر سے انہوں نے تیروں پہ رکھ لیا، تیروں کا میں برسا دیا. اب جو تیروں کا میں برسایا تو تبری لکھتا ہے کہ اتنی تیزی سے پلٹے کہ اونٹ پر اونٹ چڑھ گئے، مڑتے نہیں. تو خدا کا رسول آواز دیتا تھا، اے نا عباد اللہ، اے نا عباد اللہ، کہاں جا رہے ہو اللہ کے بندوں؟ اللہ کے بندوں کو راستہ ہی نہیں مل رہا واپسی کا. ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو ابو سفیان نے مڑ کر کہا کہ اب یہ ساحل سے پہلے رکنے والے نہیں. یہ مسلمان ہوئے، جب حملہ ہوا مسلمان بھاگے تو خوش ہو کر کہتا اب یہ ساحل سے پہلے رکنے والے نہیں. یعنی اب ان کا، اور اس کے ساتھ کلدہ ابن جنبل اس کے ساتھ کہا ہے، کہتا کہ آج اسلام کا سحر ٹوٹ گیا، بنی حوازن نے ان کو پامال کر دیا، اب یہ نہیں بچتے، اس بری طرح سے بھاگ رہے. خدا کا رسول کھڑا ہے، مولا کائنات ناقے کے سامنے کھڑے. اللہ کا رسول آواز دیتا ہے، کیونکہ چیخنا چلانا اللہ کے رسول کو زیب نہیں دیتا. لہذا اپنے چچا سے کہا، عباس سے، آپ کی آواز زیادہ ہے، آپ ذرا آواز دیجئے، ان کو کہاں جاتے ہو اللہ کے رسول کو چھوڑ کر. جناب عباس نے غیرت دلائی کہ خدا کا رسول کھڑا ہے، تم بھاگے جا رہے ہو، مگر سنتا کون ہے بھاگتا ہوا آدمی. دوڑ لگا دی سب نے. ابو جرول ان کا جو علم بردار ہے وہ ناقے پر بیٹھا چلا رہا ہے آگے. مولا کائنات آگے بڑھے، پہلے اس کے اونٹنی کا پیر کاٹا، جب وہ نیچے گرا اس کو تلوار سے ایک ہی وار سے واصل جہنم کیا. جتنا جو علم اٹھاتا ہے مولا کائنات اس کو قتل کرتے ہیں. اب علی نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے باقی ہیں، کتنے بھاگ گئے. حنین میں بھی علی باقی بچے، اور یہ چند لوگ جو مولا کے ساتھ ہیں اس میں کوئی شک نہیں. لہذا جس کا جو حصہ ہے وہ بیان کرنا چاہیے. جو باقی رہنے والے تھے وہ میں نے نام آپ کو بتا دیے: ابو سفیان ابن حارث، ربیعہ ابن حارث، زبیر ابن عوام، عباس ابن عبد المطلب، فضل ابن عباس اور ابو لہب کے 2 بیٹے. ٹوٹل 10 آدمی باقی بچے تھے 12,000 میں سے. باقی سب کو راستہ نہیں ملتا تھا، اور بڑی مشکل سے جب غیرتیں دلائی ہیں 100-150 واپس پلٹے. ان 100-150 کے ساتھ مولا کائنات نے جنگ کا نقشہ پلٹا ہے. اور مورخین لکھتے کہ جب تک دوسرے پلٹے جنگ ختم ہو گئی تھی، کیونکہ مالک ابن عوف فرار ہو گیا ابو جرول کے قتل کے بعد، اور وہ بوڑھا بھی درید ابن سما بھی قتل کیا گیا. 1000 کے قریب زخمی ہوئے، 100 کے قریب مارے گئے کفار. یہ سب بھاگ گئے طائف کی طرف، فتح نصیب ہوئی. یہ وہ میدان ہے کہ جیسے مولا کائنات نے خیبر فتح کرنے کے بعد
اور بعض معرکوں میں جب اپنا تعارف کرایا تھا، جب عمرو ابن عبدود کا سر کاٹ کے لائے تھے تو تعارف یہی کرایا تھا اسی طرح سے کہ انا علی وابن عبد المطلب الموت خیر للفتى من الحرب، یہ شعر پڑھا تھا بالکل اسی طرح۔ خدا کے رسول نے آپ دیکھیے جہاں جنگ میں دلیری بہادری کی بات آئی نا، جناب عبد المطلب کا تذکرہ ضرور کیا۔ آپ ابو طالب کی بات کرتے ہیں، آپ جناب عبداللہ کے ایمان کی بات کرتے ہیں۔ ارے یہاں تو دادا کے ایمان کی دلیل دی علی نے بھی، رسول نے بھی۔ عمرو ابن عبدود کا سر کاٹ کے بھی علی نے فخر بتایا کہ عبد المطلب کا بیٹا ہوں، کسی معمولی انسان کا نہیں، جو اکیلا ابرہہ کے ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلے میں ڈٹ گیا تھا، اس لیے عبد المطلب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر سلام۔ آئیے اب یہ جو میں الگ الگ منتشر مجالس میں نہیں، منتشر طور پہ پراگندہ طور پہ پڑھ چکا ہوں، اب یہ ترتیب سے آ رہے ہیں۔ یہ وہ موقع تھا خدا کا رسول کھڑا پکار رہا ہے، انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، رسول ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تم نے کیا سمجھا میں فرار کر جاؤں گا جنگ سے؟ تو یہاں بھی رسول بتا رہا کہ میں اس عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اللہ کی مدد کب آئی؟ جب عبد المطلب میدان میں کھڑا رہا ہے۔ اور یہ سوال جو یہاں دو میرے بہت ہی عزیز سامعین نے جو مسلسل سن رہے ہیں، پرسوں مجھ سے سوال کیا تھا کمرے میں بیٹھ کے، میں نے کہا تھا کہ حنین میں اس کا جواب دے دوں گا، اب آپ کو اس بات کا بھی جواب مل جائے گا کہ عبد المطلب کے لیے مدد آئی، اگرچہ کہ میں پہلے بھی دے چکا ہوں، لیکن یہاں کیونکہ جواب مانگا گیا ہے اور بات بھی میرے موضوع سے منسلک ہے، تکرار ہو جائے کوئی بات نہیں، کیونکہ جب میں نے پڑھی تھی اس وقت اتنا مجمع ہی نہیں ہوتا تھا، وہ دلیل جب پڑھی تھی۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ بہت ساری ایسی باتیں مجھے تکرار کرنی پڑ رہی ہیں جو میں 25 کے مجمع میں پڑھ چکا ہوں، تو اگر وہ لوگ سن رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے تکرار ہو رہی ہے، بھائی وہ 25 میں پڑھی تھی، اب ذرا زیادہ میں پڑھ رہا ہوں، بس فرق اتنا ہو گیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد کہ جناب عبد المطلب کے لیے مدد آ گئی، جبکہ اسلام بھی نہیں آیا تھا، ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، ابابیلوں سے مدد ہوئی، اور قرآن میں سورہ فیل الم تری کیف قال ربک باصحاب الفیل ہے نا۔ اچھا بعد میں جو ہوا، خانہ کعبہ میں منجنیقوں سے پتھر بھی برسائے گئے، آگ بھی برسائی گئی، قتل و غارت غریبی ہوئی، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو وہیں قتل کر دیا گیا خانہ کعبہ میں، ان کے ساتھیوں سمیت حجاج ابن یوسف نے خانہ یعنی حرم خدا میں کیوں مدد نہیں آئی؟ اس کے بعد کعبے کو ڈھایا گیا، کیوں مدد نہیں آئی؟ عمالقہ اٹھا کے لے گئے، حجر اسود کو 17 سال کے بعد واپس آیا، مدد نہیں آئی، حجر اسود کے بغیر رہا ہے 17 سال۔ شاید یہاں یا کہیں جب بنو عباس کی تاریخ پڑھی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ عباسیوں کے دور میں حجر اسود کو اکھاڑ کے لے گئے تھے عمالقہ۔ فاطمیوں پہ الزام ڈالا جاتا ہے، فاطمی نہیں، نہ وہ فاطمیوں کا فرقہ تھا، وہ الگ ایک فرقہ تھا، وہ اٹھا کے لے گیا۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ مدد نہیں آئی اللہ کی، ابابیلوں کی مدد نہیں آئی، حجر اسود اکھاڑ کے لے گئے۔ آپ بتائیے، یہ سوال ہے نا کہ وہاں یہاں کیوں مدد نہیں ہوئی؟ اسلام بھی آ گیا، اس کے بعد مدد نہیں۔ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ ہے، دیکھیے پروردگار کبھی ظالم کی تائید نہیں کرے گا، قدرت ظالم کی تائید نہیں کرے گی، چاہے اسلام کا کتنا نقصان ہو جائے، چاہے اللہ کے گھر کا نقصان ہو جائے۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیے۔ اب اس کی تشریح کرتا ہوں۔ یہ تشریح کیا ہے؟ اب یہی تو بات بتا رہی ہے کہ عبد المطلب کا ایمان کیسا تھا اور ان کا ایمان کیسا تھا۔ جب عبد المطلب کے زمانے میں ابرہہ کے لشکر نے حملہ کیا، سب چھوڑ کے بھاگ گئے، پہاڑوں پہ چڑھ گئے، حسب عادت۔ عبد المطلب اور ان کا گھرانہ وہیں پر ہے۔ عبد المطلب مطمئن بھی تھے۔ یہ جو رسول کے قول کا پس منظر آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس سوال کا جواب بھی جو آپ نے مجھ سے کیا ہے، میرے دو بہت ہی محترم سامعین نے کیا ہے سوال، ان کو جواب بھی دے رہا ہوں اس بات کا۔ اکیلے اور مطمئن بھی ہے، بڑا پریشان ہے ابرہہ کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اکیلے ہیں اور ان کو پریشانی بھی نہیں ہے۔
اور وہ سارا واقعہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ بلایا, پوچھا کہ بھائی کوئی اہتمام نہیں, کا میرا گھر چھوڑیے, جس کا ہے وہ خود ہی اہتمام کرے گا. یاد رکھیے گا کہ جناب عبد المطلب نے یہ ظاہری طور پر یہ لفظ کہے تھے, اندر سے جناب عبد المطلب کی حالت بہت متغیر تھی, لیکن جناب عبد المطلب نے سکھایا کہ دل پہ جو گزر رہی ہو دشمن کے سامنے کبھی کمزوری کا اظہار نہ کرنا, دشمن کے سامنے کبھی کمزوری کا اظہار نہ کرنا. اسی مورل سے تو جنگیں جیتی جاتی ہیں کہ دشمن پریشان ہو جائے کہ اتنی مصیبتیں نازل کر دی, ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا, پھر ویسے کہ ویسے کھڑے ہیں میدان میں, جتنی بڑی مصیبت آ جائے. پہلا سبق تو یہ دیا عبد المطلب نے کہ دشمن کتنا مضبوط کیوں نہ ہو, تمہارے مقابلے پہ کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو, اس کے سامنے خوف زدہ مت ہونا, گھبرانا مت, اس کے سامنے خوف کا اظہار نہ کرنا. ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا, ڈر کیسا. لہذا پہلا سبق تو یہ دیا عبد المطلب نے, میرا گھر تھوڑی ہے, اونٹ میرے تھے اس لیے میں آ گیا, جس کا گھر ہے وہ خود سنبھالے گا, وہ جانے اس کا گھر جانے. آ تو گئے لیکن اندر سے تو ڈرے ہوئے ہیں, ذمہ داری تو ہے نا, آخر کعبے کا متولی ہے, خدا کا گھر ہے. ارے جیسا بھی صحیح, برہنہ طواف کرتے تو ہیں اللہ کے گھر کا طواف. کل جب میرا پوتا آئے گا تو ان کو کپڑے بھی پہنا دے گا, یہی ہوگا نا. وہ گھر تو یہی ہے تو اللہ کا ہی گھر. آج بت رکھے, کل میرا دوسرا پوتا آئے گا, ساری بتوں کی گردنیں توڑ دے گا, سب بتوں کو گرا دے گا. آئیں گے تو میری بچے کرنے والے سب کچھ. عبد المطلب جانتے, لیکن دعا کرتے ہیں, بارے الہا تو جانتا ہے کہ میں اس لشکر کے مقابلے میں کمزور و ناتواں, یہ زمین پر ایک ہی گھر ہے تیرا, اگر یہ بھی نہ رہا نشانی مٹ جائے گی ابراہیم کی, کہاں لوگ جائیں گے. تو اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے, میں بہت کمزور. لیکن دعا کرنے کے بعد گیا نہیں عبد المطلب, حرم کے دروازے پر کھڑا ہو گیا. جب جنگ کا آغاز ہوا تو ابراہ نے کہا ہٹو, پیس دے گا ہاتھی تمہیں. کہا کہ پیس دے, پیس کے چلا جائے تاکہ میری ڈیوٹی مکمل ہو جائے. کیا ہے یہ, کیا ہے ڈیوٹی کی بات, میری ذمہ داری ہے, مجھے مار کر تم جا سکتے ہو, چلے جاؤ. میں کہہ سکتا ہوں کہ پروردگار جب تک جان تھی دفاع کیا, جب جان نہیں تو دفاع نہیں. اب جب ایسا ایمان والا ہو, ایسا کافر ایمان والا ہو, جس کافر کے ایمان کی یہ حالت ہو, تب اللہ ابابیلوں کو بھیجے گا کہ نہیں بھیجے گا. بھئی آپ کے حساب سے تو کافری تھے نا عبد المطلب, ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ کافر. تو کیسا کافر تھا یہ کہ اللہ نے اس کی مدد کے لیے ابابیلوں کا لشکر بھیجا. کیوں؟ بتا رہا ہے پروردگار کہ کعبے کے بچانے سے زیادہ, اگر کعبے کا بچانا زیادہ اہم ہوتا تو کسی کی مجال تھی کہ بت رکھ دیتا کعبے میں. اگر کعبے کی حرمت تھی تو کسی کی مجال تھی کہ برہنہ طواف کر لیتا. نہیں, اینٹوں کی اہمیت نہیں, اینٹیں رکھنے والے کی اہمیت ہے. تو محافظ ایسا عبد المطلب کی تائید کی. اگر مطلب کھڑے نہ ہوتے تو کعبہ ڈھا دیا جاتا, جیسے بعد میں بھی ڈھایا گیا. اللہ نے بتایا کہ اگر حق کا ہے, حق والا ہے یہ حفاظت کرنے والا, اگر یہ حق پر ہے, اللہ کی تائید ہے, تو اللہ کی مدد بھی ہوگی. کعبے کی مدد نہیں, عبد المطلب کی مدد کے لیے ابابیلوں کا لشکر آیا تھا. یہ بتا رہا تھا کہ عبد المطلب زوئے زمین پر رسول کا وصی بھی ہے, میرا خلیفہ بھی ہے. ابراہیم کا وصی بھی ہے, اسماعیل کا وارث بھی ہے, اور حجت خدا بھی ہے. اگر حجت خدا ہوگی تو اللہ کی مدد آئے گی. ایک بات حل ہو گئی. اس کے بعد آخر کعبہ ڈھایا حجاج نے, اس سے پہلے مسلم بن عقبہ نے منجنیقوں سے آگ برسائی. ابابیلوں کا لشکر آیا نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ یہی تو لطیف نتیجہ ہے جو دینا چاہ رہا ہوں. کیوں؟
مکے پر قبضہ ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر کا، کعبے میں محصور ہیں، اور یہی توقع ہے کہ کعبہ ہے، مدد آ جائے گی۔ اگر ابابیلوں کا لشکر آ جاتا کعبہ بچانے کے لیے بھی تو مورخین یہی کہتے کتنے پہنچے ہوئے صحابی تھے، ان کی مدد کے لیے اللہ نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا۔ یعنی اگر کعبہ بچانے بھی ابابیلیں آتی تو یہ یہی کہتے کہ ان کی حمایت میں آئی، لہذا اللہ نے کعبے کا تباہ ہونا گوارا کر لیا، باطل کی حمایت گوارا نہیں کی۔ اسلام کے بعد یہ سوال بھی رکھیے گا، کیجیے گا سوال۔ اب سوال مل گیا نا ایک اور آپ کو کہ بھئی یہ کیا بات؟ قرآن میں سورہ فیل ہے، کب؟ جب رسول نہیں آئے۔ بھئی اب عبد المطلب کو کافر مانتے ہیں نا، عجیب ہے، کافر کی مدد کے لیے ابابیلوں کا لشکر آ گیا مسلمانوں نے، کیا ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں طرف باطل ہے۔ اگر ادھر حق غصب کرنے والے ہیں تو ادھر بھی حق پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ اللہ نے مشیت نے قدرت نے گوارا کر لیا کہ آگ لگ جائے کعبے کے پردے کو، اور لگی نا آگ، حجاج نے لگوائی نا۔ عبد الملک ابن مروان کے دور میں 72 ہجری پڑھی تھی تاریخ کو، میں ایسی چیزیں نہیں پڑھ رہا کہ یہاں ہو وہاں نہیں ہو، وہاں ہو یہاں نہیں ہو، یہ تو سمجھے تھا۔ کعبے پر حملہ ہوا، کعبے کو نقصان پہنچا، کعبے کے پردے کو جلایا گیا، مدد آئی نہیں آئی؟ کیوں؟ اگر اللہ کی مدد کعبے کے لیے بھی آتی تو سمجھا جاتا کہ اچھا اللہ نے ان کی تائید کر دی۔ کیوں؟ ارے وہ ایک عورت پتہ نہیں بلبلائی تھی کہ نہیں بلبلائی تھی دیول میں، تو حجاج کو کتنا بڑا اعزاز مل گیا کہ سندھ میں عورت چلائی، اس نے وہاں بیٹھ کے سن لیا۔ تو وہ تو اتنا بڑا عالم کہ ہزاروں میل دور کی بات سن لے اور رسول کے معجزے کے قائل نہیں۔ حجاج بن یوسف اتنا پہنچا ہوا بزرگ کہ لاکھوں انسانوں کا قتل کرنے کے باوجود اتنی اس کی کرامتیں ہیں کہ ہزاروں میل دور ایک عورت چلائی حجاج مدد کر۔ پہلے تو اس عورت کی حجاج کو گردن اڑانی تھی کہ تو نے اللہ کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا؟ جی بچوں کو پڑھاتے ہیں اسکولوں کالجوں میں تاریخ پڑھاتے ہیں، ہم ابھی آگے سوالات دیں گے اپنے بچوں کو، اب سوالات کرو جا کے کہ بھئی حجاج سے مدد کیوں مانگی، اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ تو پہلے تو حجاج کو اس عورت کی گردن اڑانی تھی کہ تجھے شرم نہیں آئی، شرک کرتی ہے، تو نے اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ لیکن اگر حجاج کو پکارے تو اسلام، علی کو پکارے تو بدعت۔ یہ ہے آپ کا چہرہ، یہ ہے آپ کا تضادات سے بھرپور چہرہ۔ کوئی انکار کر سکتا ہے ان تاریخی سوالوں کا؟ بچوں سے پڑھایا جاتا ہے کہ حجاج اسے پکارا، حجاج نے کہا لبیک آ رہا ہوں، اس نے بھی حجاج کو پکارا، اس نے بھی جواب دیا۔ اس ایک واقعے میں کتنی بغض اہل بیت کی بو آ رہی ہے۔ ہم علی کو پکارے تو بدعت، وہ حجاج کو پکارے تو اسلام۔ وہاں کسی نے نہیں کہا گردن اڑا دو، اللہ کے سوا غیر کی مدد مانگی۔ میں اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پکارتا، ساری دکانوں پہ لکھا ہوا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ میرے لیے اللہ کافی، میرے لیے اللہ کافی۔ حجاج کو پکاریں گے آپ تو پھر یہ نہیں کہیں گے اللہ کافی، کہیں گے بڑا اچھا تم مسلمان، اچھا تم نے حجاج کو پکارا مدد کے لیے۔ باہر یہ پس منظر ہے رسول کے اس جملے کا، انا نبی اللہ کے حنین میں پس منظر سمجھ میں آ گیا؟ سوال کا جواب مل گیا آپ کو کہ اتنی بار اسلام کے بعد اجڑا ہے کعبہ لیکن مدد نہیں آئی۔ کیوں؟ اللہ کی مدد کسی نہ کسی ظالم کی تائید میں چلی جائے گی، لہذا مشیت کو گوارا نہیں ہوا کہ بے شک کعبے کو نقصان پہنچے مگر ان کی مدد میں نہیں جائیں گی ابابیلیں۔
ہاں جب وارث کعبہ آئے گا تو پھر لشکر بھی آئے گا ابابیلوں کا، چاہے کسی بھی شکل میں آئے، اس کی تعویل کی جا سکتی ہے، توجیہ کی جا سکتی ہے کسی بھی لشکر میں۔ جب وارث کعبہ، تو جب مدد آئے گی جب وارث کعبہ موجود ہوگا، ورنہ تم لڑتے رہو، بھڑتے رہو، لڑ رہے ہو، بھڑ رہے ہو، کعبے میں بھی لڑتے ہو، کعبے کے باہر بھی لڑتے ہو، مارتے بھی ہو، قتل بھی کرتے ہو، تمہیں بھی پتا ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ ابابیلوں کی مدد ایسے نہیں آتی جب تک حق کا نمائندہ۔ یہ ہے وہ پس منظر عبد المطلب کی شجاعت کا، بہادری کا پس منظر ہے جناب عبد المطلب کی، کہ حنین کا معرکہ جب گرم ہوا تو خدا کا رسول کہتا ہے نبی لاکن انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تم نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ کوئی میدان جنگ میں اپنے باپ دادا سے تعارف نہیں کراتا تھا، کرائے تو کیا کرائے؟ تم بتاؤ تاریخ میں کس کے باپ دادا نے کیا کارنامے انجام دیے؟ قصور ان کا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، روکتے ہمیں ہو کہ کیوں ان کے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو؟ جنہوں نے نہیں کیا ان کو پکڑو، جنہوں نے کیا ہے ہم تو ان کا ذکر کریں گے اور کرتے رہیں گے، کیونکہ ہے تاریخ بری ہوئی ہے کارناموں سے، لہذا کارنامے بیان کیے جائیں گے۔ واپس پلٹے لوگ، دیکھا خدا کے رسول نے مسکرا کے ابو سفیان کو کہا کہ دیکھ اب جنگ کا میدان گرم ہوا ہے، اب جنگ ہوگی، فتح پائی، اسیر کیا، کئی ہزار کی تعداد میں ان کو اسیر کر کے لے آیا خدا کا رسول مکے، اور ہزاروں 40,000 کے قریب مال مویشی، عورتیں بچے اور مسلمانوں نے تقسیم کر لیا۔ اب ان کے کچھ لوگ آئے اسلام قبول کر کے، خدا کے رسول آپ ہمارے قبیلے میں پلے بڑھے کچھ رحم کیجیے، ہمارے اسیر ہمیں واپس دے دیجیے۔ اور خدا کا رسول بھی چاہتا ہے کہ اب یہ اسلام کی طرف مائل ہونے، ان کو آنے دیں، قتل و غارت گری نہیں چاہتا خدا کا۔ اچھا دیکھو، اور دیکھیں کتنا مزاج آشنا ہے رسول اپنے ساتھیوں کا، کیا کہا آپ دیکھیے اس سے کہا دیکھو بھائی ایسا ہے کہ جب میں نماز پڑھ لوں تو تم مجھ سے آ کر کہنا، تو میں اپنے اور اولاد عبد المطلب کے جتنے بھی اسیر ہیں وہ سب معاف کر دوں گا، مال غنیمت بھی دے دوں گا، تو میری دیکھا دیکھی سب لوگ دے دیں گے۔ یعنی اتنا مزاج جانتا ہے رسول کہ اگر ان سے ایسے کہہ دیا کہ واپس دے دو، دینے والے نہیں ہے۔ نماز ختم ہوئی، بنی حوازن کے جو بزرگ تھے کہ خدا کے رسول ہم پر کرم کیجئے، ہم پر رحم کیجئے، ہمارے بیوی بچے مال بے شک رکھیے، ہمارے بیوی بچے ہمیں لوٹا دیں۔ خدا کے رسول نے کہا کہ میں اپنے اور اولاد عبد المطلب کے حصے کے جتنے اسیر ہیں وہ سب مال تمہیں واپس دے دو، بخش دو۔ فوراً انصار کھڑے ہوئے کہ ہم اپنا مال واپس دیتے ہیں، مہاجرین کھڑے ہوئے ہم اپنا مال دیتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں دیتے، نہیں دیا مال، ہم نہیں دیں گے۔ تو بہت لیٹے ہوئی، خدا کے رسول نے کہا چلو ان کے بدلے ہم تمہیں مال دے دیتے ہیں، بیوی بچے ان کے دے دو، اسلام قبول کر رہے ہیں بس کافی، اپنے اسلام کا خیال نہیں، ان کے اسلام پہ کہہ رہے ہیں یہ ڈر کے قبول کر رہے ہیں۔ کہا تم نے دل میں گھسے ہو ان کے دے، تمہارا اپنا پتہ نہیں دوسروں کو کہہ رہے کہ دل میں ان کے تھا کہ نہیں تھا، تم دل میں بیٹھے ہو قبول کر رہے ختم، ابھی مکے میں سب کو چھوڑا، ابھی تمہیں چھوڑا ہے۔ مال غنیمت جو طائف کا تھا جب اس کے تقسیم ہونے کی باری آئی، 4 اونٹ کسی کے حصے میں، کسی کے 2، کسی کے 6، مؤلفۃ القلوب جو تھے ان کو 100 اونٹ، کتنے 100 اونٹ، کیوں؟ فتنہ دبا رہا ہے۔ ابو سفیان اس کے بیٹوں کو اب ان کو زیادہ دے دو، مال دے دو 100 سمجھ لے کہ 100 دے دو، کیوں؟ یہ مال چاہتے دے دو ان کو حکومت عزیز ہے، ان کو اقتدار عزیز ہے، مال عزیز، مال دے دو۔ اب ذرا سا انصار پہ یہ بات گراں گزری، وہ یہ سمجھے کہ یہ قوم کے لوگ ہیں لہذا ان کو زیادہ دے دیں۔ 6 گوئیاں شروع ہوئی کہ بھئی ہمیں تو 4 اونٹ اور انہیں 100 اونٹ، خدا کے رسول تک یہ 6 گوئیاں پہنچ گئی، جمع کر لیا۔ جمع کرنے کے بعد کا یہ بتاؤ تمہیں کیا عزیز ہے، خدا کا رسول یا مال غنیمت؟ یک زبان ہو کر انصار کھڑے ہوئے، کہا کہ خدا کے رسول دنیا کی ہر شے پر ہمیں آپ زیادہ عزیز ہیں۔ ابھی تک رسول نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا تھا کہ میں ساتھ جاؤں گا، سب یہی سمجھ رہے تھے کہ رسول اب اپنے گھر آ گئے، ہم مکے میں رہیں گے۔ خدا کا رسول کہتا ہے کہ میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں،
یہ سرپرائز ہے نا ان کے لیے. مدینے کے لوگ تو اب یہ سمجھتے تھے کہ خدا کا رسول یہی رہے گا, ہم واپس جائیں گے. کہا کیا چاہیے تمہیں, خدا کا رسول یا مال غنیمت؟ کہ خدا کا رسول ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے. تو کہا تمہیں بشارت ہو, خوشخبری ہو کہ خدا کا رسول تمہارے ساتھ ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. جسے مال عزیز ہے انہیں مال دے دیا, جنہیں مال عزیز تھا انہیں مال دے دیا. تو جو مال ملا تھا وہ بھی نکال کے سامنے کر دیا انصار نے. خدا کے رسول یہ بھی انہیں دے دیجئے, ہمارے لیے خدا کا رسول کافی ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. یہ ہے وہ انصار, یہ ہے خدا کے رسول کے وہ انصار کہ جنہیں بیوی نے للکارا تھا خطبے کے دوران کہ بنی قیلا, اے قیلا کے فرزندوں, اے اوس و خزرج کے بیٹوں, تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو ہمارے دست و بازو تھے, تم نے ہمیشہ مال دنیا پر اہل بیت کو ترجیح دی تھی, تمہارے دلوں میں ہماری محبت تھی, تم ہمارے دست و بازو تھے, تم نے ہمیشہ ہر میدان میں ہماری نصرت کی. آج کیا ہوا کہ میرا حق لٹتا ہے اور تم دیکھتے ہو؟ حالات ایسے دیگرگوں ہو گئے کہ انفرادی طور پہ اسی نتیجے پہ ختم کرنا چاہتا ہوں اپنی گفتگو کو. آج یہ آج کا پیغام بھی لیتے جائیے گا. انفرادی طور پہ ہر شخص کا ضمیر اسے ملامت کر رہا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. انفرادی طور پہ ہر شخص بے چین ہے اور یہ ذمہ داری محسوس کرتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. یعنی انفرادی طور پہ لوگ بہت اچھے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے, سمجھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن اجتماعی طور پہ بکھر چکے ہیں, طاقت بکھر چکے. یعنی ایک بولتا ہے تو دوسرا اس کا ساتھ دینے والا, اتنی جلدی حالات پلٹے. دیکھا, ایک بولتا ہے تو اسے ڈر گیا کہ دوسرا میرا ساتھ. یہ انصار کی کیفیت ہوئی تھی پیغمبر کے بعد, پراگندہ ہو گئے, لیڈرشپ نہیں رہی. جب لیڈرشپ نہیں رہی تو اپنے اپنے طور پہ انفرادی طور پہ سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے. دل بھی ساتھ ہیں لیکن اجتماع نہیں. جب اجتماعی شکل ختم ہو جاتی ہے تو انفرادی طور پہ کتنی ذمہ داری محسوس کرو, نتیجہ سامنے. سمجھ میں آ گئی؟ تو مایوس مت ہو, پریشان مت ہو. یہ جو آپ کے دلوں میں احساس ذمہ داری ہے نا, اور احساس زیاں, نقصان کا احساس ضمیر کے زندہ ہونے کی دلیل ہوا کرتا ہے. وہ کہا تھا نا اقبال نے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے دکھ اس بات کا نہیں کہ کاروان لٹ گیا, دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ احساس زیاں بھی چلا گیا. یعنی لٹنے کا احساس بھی نہیں, ڈھیٹ ہو گئے. کارواں کے دل سے احساس ہے زیاں جاتا, بے حس ہو گئے لوگ. خدا کا شکر ہے کہ ابھی وہ نوبت نہیں پہنچی. منتشر ضرور ہو گئے, بکھر ضرور گئے, لیکن احساس زیاں موجود ہے. انفرادی طور پہ ہی صحیح احساس ذمہ داری موجود ہے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ جب انفرادی طور پر یہ احساس موجود ہے تو پروردگار ہماری خطائیں ضرور بخشے گا. ہم اس بحران سے ضرور نکلیں گے, ہم سروائیو کریں گے. کیوں؟ اللہ نے ہمیں یہ قدرت دی ہے, اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے, اور سب سے بڑی طاقت محبت حسین کی طاقت دی ہے. پریشان مت. اس لیے آپ کے سامنے تاریخ پڑھتا ہوں کہ کوئی نتیجہ نکل سکے, کوئی نتیجہ سامنے آ سکے, کوئی مسئلہ نہیں. 1400 سال سے ہم انہی مصائب و آلام کا سامنا کر رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہوا ہے کہ چند سال پہلے آپ یہ مصائب اور آلام سنتے تھے, پڑھتے تھے کتابوں میں کہ شیعوں کے ساتھ یہ ہوا, شیعوں کے ساتھ یہ ہوا, شیعوں کے ساتھ یہ ہوا. اب وہ آپ کے سامنے آ گئی سب چیز, تو گھبرانا کیسا؟ جن کے ساتھ ہوا وہ بھی شیعہ تھے, ہم بھی شیعہ ہیں. تو ہماری آنے والی نسلیں کہیں یہ نہ کہیں کہ جب ہمارے باپ دادا پہ بات آئی تو یہ میدان چھوڑ گئے. نہیں, میدان تو نہیں چھوڑنا نا. جتنی بھی مصیبتیں آئیں ثابت قدم رہنا ہے. اللہ مشکل حل کرتا ہے. کب؟ جب انسان میں ثابت قدمی ہو اور یہ احساس ہو, کرتے رہو, کام کرتے رہو.
بیج بوتے رہو، پانی ڈالتے رہو، یہ سوچے بغیر کہ فصل ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو یہ سوچنا کہ میں اکیلا کیا کروں گا، آپ اکیلے کیا کریں گے، نہیں، یہ سوچ باطل ہے۔ بھئی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، نتیجہ نہیں نکلے گا، میری گفتگو نہ نکلے، محنتوں کا نتیجہ میری نہیں نکلے گا، نہ نکلے، میری محنت تو ضائع پھر بھی نہیں ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ میرا ایک ایک عمل، ایک ایک قول سب اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہوا کہ نہیں ہوا۔ عمل کا اجر تو ملے گا نا، نیت کا اجر ہے، نتیجے کا اجر نہیں ہے۔ نتیجہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نتیجہ تو نکلا نہیں، فائدہ کیا ہوا۔ اللہ نے رسولوں سے بھی یہی نہیں کہا کہ تم سے نتیجے کا پوچھوں گا، ان سے بھی یہی کہا کہ کام کرتے رہو، بس تمہارا کام یہ ہے، لوگ مانے نہ مانے یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے نا۔ تو پھر کیسا گھبرانا، پھر کیوں ڈرا جائے، بس بیج بوتے چلے جاؤ، پانی دیتے چلے جاؤ۔ اب یہ اللہ کا کام ہے، مالک کا کام ہے، جب اس کی مرضی ہوگی، منشا ہوگی، وہ پھل بھی دے دے گا، پھول بھی دے دے گا، وہ اسی بیج کو ایک تناور درخت کی شکل میں تبدیل کر دے گا، اور یہ اس کا وعدہ ہے کہ ضرور کروں گا۔ بدترین حالات کو ذہن میں رکھ کے انسان کو منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ خوش فہمی کے جال میں مت آئیے گا، خوش فہمی کے فریب میں مت آئیے گا، یہ سوچنے کہ وہاں ہو رہا ہے عراق میں، ہم تک پتہ نہیں، ارے ہمیں کچھ نہیں ہوتا، نہیں، یہ نہ سوچیے گا کبھی کہ وہاں ہوا، یہاں کب ہوگا، فلسطین میں قتل عام ہو رہا ہے، یہاں کون ہوگا، یہاں کچھ نہیں ہوگا، یہاں کوئی نہ کوئی حکومت آ کے، نہیں، ایسا نہیں سوچیے، بدترین حالات سوچیے، کیوں؟ آخری زمانہ ہے نا، جب آخری زمانہ ہے تو حالات اچھے نہیں ہوتے، خراب ہوں گے۔ کامیاب کون رہے گا؟ جو ان حالات کے مطابق تیاری کرے گا، اور تیاری کب تک نہیں ہو سکتی؟ جب تک یقین پیدا نہ ہو جائے اپنے حق پر ہونے کا، وہی تیاری کرتا ہے۔ مبارزے کی جسے اپنے حق پر ہونے کا یقین ہوتا ہے، یہ یقین رکھو کہ جب امام زمانہ کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری آواز سن رہا۔ یہ پیغام دینا تھا مجھے آج کی مجلس میں، جب پکارتے ہو تو وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اور صرف تمہارے زبانی کلمات نہیں سن رہا، تمہارے دلوں میں بھی دیکھ رہا ہے۔ کچھ غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا ہوں، مناجات میں امام تمہیں ملے گا، غاروں میں بیٹھ کر امام تمہیں ملے گا، بال بچوں سے کٹ کر امام تمہیں ملے گا، قبرستانوں میں امام تمہیں ملے گا کہ دعاؤں کی کتاب بغل میں دباؤ، تسبیح ہاتھ میں لے کر چلے جاؤ، وظیفہ کرنا شروع کر دو، یہ وظیفہ کرتے رہو، امام سے ملاقات ہو جائے گی، یہ نماز پڑھو، امام سے ملاقات ہو، کہیں نہیں ہے امام وہاں، امام میدان عمل میں ہے۔ میدان عمل کے جو سپاہی ہیں وہ امام کے سپاہی ہیں، میدان عمل سے ہٹانے والے امام کے سپاہی نہیں ہیں، یہ تو سامراج کے ایجنٹ ہیں جنہیں مامور کیا گیا اس بات پہ کہ انہیں لگا دو دھندے سے، لگا دو وظائف پہ، بس یہ پڑھتے رہیں صبح شام کے امام آئے گئے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ امام وہاں نہیں ہے، امام غریبوں کی آنکھوں میں ہے، امام یتیموں کی آنکھوں میں ہے، امام شہداء کے گھروں میں ہے، امام اسیروں کے ساتھ زندانوں میں ہے، امام بھوکے اور افلاس زدہ لوگوں کے پاس ہے۔ امام کو کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ امام زندہ مسائل میں ہے، امام وہاں ہے جہاں زندگی کے مسائل موجود ہیں، امام وہاں ہے جہاں زندگی کی پریشانیاں موجود ہیں، مشکلات موجود ہیں، جو ان مشکلات سے لڑ رہا ہے وہ زبان سے نہ بھی کہے تو امام کا سپاہی ہے، اسے ریاکاری کی ضرورت نہیں۔ میں بڑی دعائیں کرتا ہوں امام زمانہ کی، یہ بڑا وہ فلانا گروپ ہے، یہ بھائی امام والے ہیں، یہ ریاکار گروپ ہے، امام کے سپاہیوں کو ریاکاری کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ میدان عمل میں یزیدیت کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنی مل یا ادرکنی صلوات بھیجیے محمد علی محمد، وہ دشمنان دین کے مقابلے میں، یزیدیت کے مقابلے میں میدان
میدان میں ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ میدان سے منہ چرا کر نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہاں سے امام ملے گا. وہ جانتے ہیں کہ میدان عمل کے سپاہیوں کا امام ہے وہ. اسے وہی سپاہی چاہیے جو یزیدیت کا مقابلہ کریں. اس کے سپاہی ملت کے دفاع کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں. اس کے سپاہی مذہب کا دفاع کے لیے، مذہب کے دفاع کے لیے اپنے کو وقف کرتے ہیں. کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم سپاہی ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ کیا ہے، ایک امام کے سپاہی کی حیثیت سے ہمیں کیا کرنا ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. یہ سب سامراجی گماشتے جن کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں کہ علی کے چاہنے والوں میں دراریں ڈالو، ان میں فرقے بنا دو، ان میں گروہ بنا دو، کسی کو اس نام پہ، کسی کو اس نام پہ، کسی کو کچھ بھی کر لو، کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، یہ اس کا ارادہ ہے کہ میں زمین پر انہی لوگوں کو اپنا وارث بناؤں جنہیں مظلوم کیا گیا ہے. فرعون و حامان کے لشکر کا مقابلہ قبرستانوں میں وظیفہ کھینچنے والے نہیں کرتے. فرعون و حامان کے لشکروں کا مقابلہ میدان عمل کے لوگ کیا کرتے. ہر دور میں تم دیکھو گے مولا کائنات سے لے کر اس کے آخری وارث تک کی تاریخ تمہیں یہی ملے گی کہ سب میدان عمل کے لوگ تھے، ورنہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. حسین تو حسین، اگر حسین کی سکینہ بھی دعا کرتی نا تو پورا لشکر یزید تباہ ہو جاتا. لیکن حسین کے معصوم بچوں نے بھی بتایا کہ وہ بھی میدان عمل کے سپاہی ہیں. اگر حسین نے ٹھوکر مار کے چشمہ بھی ایجاد کر دیا نا، سکینہ بڑھی آگے پانی پینے کے لیے، اور جب حسین نے مقصد بتایا تو یہ بچی بھی پیچھے ہٹ گئی، نہیں پیوں گی پانی. یہ ہے سپاہی. اور سکینہ تو پھر 4 سال کی ہے. امام کے سپاہیوں کو دیکھنا ہے تو امام کی آغوش میں دیکھو. امام کے سپاہیوں کو دیکھنا ہے تو اس گہوارے میں دیکھو کہ شب عاشور جس گہوارے کو ماں جھلا رہی ہے. بس جیسا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ ان دنوں میں ایک دن شہزادے علی اصغر کی شہادت بیان کر دوں، میں وہیں تک لانا چاہتا تھا. امام کے سپاہیوں کو ڈھونڈنا ہے. یہ بیویاں بھی امام کی سپاہی ہیں جو اپنے بچوں کو کربلا کے لیے تیار کر رہی ہیں. یہ سپاہی کبھی حسین کی فوج میں ہے، کبھی سید سجاد کی فوج میں ہے. اور سید سجاد کے تو لشکر ہی ان بیویوں پر مشتمل. ایک اکیلا سید سجاد ہی تو مرد ہے، یہ چند بچے ہیں جس میں 5واں امام ہے، باقی سب تو بیویاں ہیں. تو یہ امام کی سپاہی ہے کہ نہیں؟ بازار کوفہ اور شام میں انہوں نے بتایا کہ ہم امام کے سپاہی، ہم میدان عمل کے لوگ ہیں. رات بھر مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی، مگر ایک خیمہ ایسا ہے کہ جس میں ایک بیوی رو رہی، مسلسل رو رہی. حسین طواف کر رہے ہیں خیموں کا. آ کے پوچھا اس خیمے کا، اس خیمے میں حال دیکھا. آ کے کوئی ماں ہے جو ایک گہوارے کو پینگ دیتی جاتی ہے اور روتی جاتی ہے، اور لبوں پر یہ جملے ہیں کہ بار الہا میں کیا کروں. صبح سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے، مجھے دکھیاری کے پاس تو کچھ بھی نہیں. یا 4 سال کی بچی سکینہ ہے، یا یہ چند ماہ کا علی اصغر. اللہ کو کتنی پسند آئی جناب ام رباب کی ادا، یہ گفتگو، کہ مشیت نے بھی یہ طے کر لیا کہ فاتح کربلا بھی ام رباب کا بیٹا علی اصغر اور فاتح شام بھی ام رباب کی سکینہ. ایسے ہی ہوا نا. اور مجھے یقین ہے کہ ننھے ننھے ہاتھ پیر ہلا کر یہ ششماہا علی اصغر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوگا اپنی ماں کو، مادر گرامی پریشان کیوں ہو، ذرا عصر عاشورہ تو آنے دو، پھر دیکھو تمہارا علی اصغر کیا کرتا ہے. عصر عاشورہ آ گئی. وہ عصر عاشورہ جس کا انتظار کر رہا تھا یہ معصوم بچہ. ایک صدا آئی بچے کے کانوں میں
میدان میں کوئی آواز دے رہا ہے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ اس جملے میں عجیب کیفیت نہیں ہے حسین کے؟ کائنات کا امام یہ جملہ ادا کر رہا ہے کوئی حرم رسول خدا کا دفاع کرنے والا؟ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی ہمارے استغاثے کو پہنچنے والا؟ بس بچے نے یہ آواز سنی، شاید ذوق سے چلا تو نہ سکا، پیاس کی شدت سے جب چلا نہ سکا ہوگا اور دیکھا کہ ماں بھی اور دوسرے بچے بھی متوجہ نہیں ہو رہے، تو بس ایک بار کروٹ لی علی اصغر نے اور اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ اب تو دیکھو میری طرف، میرا بابا مجھے بلا رہا ہے اور آپ سنتا ہی نہیں کوئی، آپ نہ میری ماں سنتی نہ بہنیں سنتی، کروٹ لے کے گرا دیا۔ اب متوجہ ہوئے سب، ماں نے اٹھا لیا، شور گریا بلند ہوا، حسین واپس پلٹے، زندہ ہوں میں ابھی۔ کہ نہیں مولا، یہ نہیں ہے سبب گریے کا، آپ کی آواز سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین نے علی اصغر کو دیکھا، شاید آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ علی اصغر نے اذن وغیرہ طلب کیا، ہو بابا مجھے بھی تو جانا ہے میدان میں۔ بس آنکھوں ہی آنکھوں میں گفتگو ہوئی، حسین نے کہا لائیے رباب اصغر کو مجھے دے دیجیے، بہت پیاسا ہے، اس کی پیاس بجھا لاؤں۔ صحیح کہا نا حسین نے، پیاسا تو ہے نا علی اصغر، اور پیاس بھی بجھا کے لائے گا حسین۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دادا علی انتظار کر رہا ہے کہ میرا ششماہا آئے اور اپنے ہاتھ سے میں اسے سیراب کروں جام کوثر سے۔ ایک بار حسین کو دیتے ہوئے ماں کا دل دہلا تو ضرور ہوگا کہ جو بھی گیا واپس نہیں آیا، لیکن دے دیا میرے باپ۔ باہر نکلے خیمے سے حسین، بلا کی دھوپ ابا کا سایہ کر دیا، ابا کا سایہ، کہ ننھا سا پھول کملا نہ جائے حسین کا۔ آئے لشکر کے سامنے، ابا کو ہٹایا، لشکر کی نگاہ ٹھہر گئی ام رباب کے چاند پر، کئیوں کے دل ہل گئے اس معصوم بچے کو دیکھ کر۔ حسین نے کہا دیکھو میری تمہاری لڑائی ہے، میری تمہاری جنگ ہے، میرے معصوم بچے نے تو کچھ نہیں کیا نا۔ بالکل عقلی بات ہے، منطقی بات ہے، 6 ماہ کے بچے پہ شرم بھی کوئی تکلیف نہیں، جنگ حسین کے ساتھ ہے نا۔ لیکن حسین بتانا چاہ رہا ہے کہ نہیں، میرا مقابلہ کن لوگوں سے تھا۔ ارے یزید کا دفاع کرنے والوں، صرف علی اصغر کی شہادت کافی ہے، صرف علی اصغر کی شہادت کافی ہے۔ حق اور باطل کو سمجھنا ہے، کربلا میں صرف علی اصغر کی شہادت دیکھ لو، تمہیں حق اور باطل پتہ چل جائے گا، اگر تمہیں شوق ہے حق کو اور باطل کو پہچاننے کا۔ دیکھو میری تمہاری لڑائی ہے، میرے معصوم بچے نے کچھ نہیں بگاڑا، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، بہت پیاسا ہے میرا بچہ، تھوڑا سا پانی اس کو پلا دو، اس کو پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہ آیا، کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے سے میں پی لوں گا، تو دیکھو میں اپنے معصوم بچے کو جلتی ریت پر لٹا دیتا ہوں۔ جلتی ریت پر علی اصغر کو لٹا دیا، پیچھے ہٹ گیا حسین۔ تم میں سے کوئی ایک آگے بڑھ جاؤ، اس کو پانی پلا۔ کچھ دیر تک حسین نے انتظار کیا، آگے بڑھا، علی اصغر کو گود میں اٹھایا۔ حسین کا جملہ تو یہ ہے کہ علی اصغر تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے، ذرا حجت تمام کر دے۔ لیکن میرا دل کہتا ہے کہ جیسے ہی گود میں اٹھایا ہوگا علی اصغر کو، علی اصغر نے کہا ہوگا بابا مجھے بھی تو حملہ کرنے کی اجازت دو، بابا بہت دیر ہو گئی، اب مجھے بھی تو حملہ کرنے دو۔ بس ادھر حسین کی اجازت ملی، ادھر حسین کے ننھے مجاہد نے تیر کمان میں جوڑ کر چلایا۔ تاریخ کی انوکھی کمان اور انوکھا تیر، خشک ہونٹوں کی کمان، سوکھی زبان کا تیر، لیکن کیسی شدت تھی اس حملے میں، ایسا حملہ عباس کا بھی نہیں تھا، ایسا حملہ علی اکبر کا بھی نہیں تھا، کہ ادھر معصوم نے تیر چلایا،
ادھر سینکڑوں سپاہیوں نے تلواریں پھینک دی، منہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ دیکھا نہیں گیا کسی سے یہ منظر، پہنچ گئے عمر سعد کے سر پہ، حکم دے اس بچے کو پانی پلانے کا، ورنہ ابھی تیرا سر قلم کرتے ہیں۔ ابھی آپس میں تلوار چلتی ہے۔ گھبرا گیا عمر سعد، آواز دی حرملہ کو، حرملہ چل دیا۔ یہ کس مجاہد کو لے کر آ گیا حسین، کس سپاہی کو لے کر آ گیا حسین؟ دیکھا تو نے میرے پورے لشکر میں بغاوت کے آثار نمودار ہو گئے، ارے جلدی کر، ایسا کام کر۔ حرملہ تاریخی جملہ ملتا ہے عمر سعد کا، افتح کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ 3 تیر لے کر چلاتا حرملہ۔ پہلا تیر کب چلایا تھا؟ امیر مختار کے دربار میں اس نے اپنے 3 تیروں کا حال سنایا تھا۔ جب امیر مختار نے اس پر تازیانے برسائے تھے تو اس نے بتایا تھا، سن امیر سن، میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا تھا جب عباس رکتا نہیں تھا، گھوڑے کو آگے بڑھاتا چلا جاتا تھا، میں 6 تیر لے کر چلا تھا زہر میں بجھا کر، 3 خالی گئے تھے، 3 نے بڑا کام دکھایا تھا۔ پہلے تیر کا حال میں آپ کو سنا چکا جناب عباس کی شہادت میں، کہتا ہے امیر مجھے دوسرے تیر کے احوال سے معاف رکھ۔ امیر مختار نے حکم دیا اس پر تازیانے برساؤ، اس نے پھر تازیانے کھائے، کہا سن امیر تو سن نہیں پائے گا، دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین کے ننھے مجاہد علی اصغر نے جنگ کے نقشے کو پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ عمر سعد نے مجھے طلب کیا تھا اور طلب کرنے کے بعد کہا تھا اختہ کلام الحسین، میں نے زہر میں بجھا ہوا تیر سے شعبہ 3 منہ کا تیر کمان میں جوڑا تھا۔ اب یہاں سے مجھے کہنے دیجئے کہ علی اصغر کی گردن کا نشانہ لے کر تیر چلایا تھا۔ ارے کتنی سی اصغر کی گردن، چند ماہ کے بچے کی گردن، اور 3 منہ کا آہنی تیر۔ مجھے کہنے دیجئے کہ عمر سعد نے کہا تھا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ معصوم کی گردن پر تیر چلا۔ ارے حرملہ نے نشانہ لیا تھا حسین کی گردن کا، لیکن ابھی حسین کا آخری سپاہی زندہ ہے، آخری مجاہد زندہ ہے۔ ادھر حرملہ نے کمان میں تیر جوڑنا شروع کیا۔ مجھے یقین ہے جناب ام رباب خیمے کی اوٹ سے دیکھتی ہوں گی، پکارتی ہوں گی، علی اصغر ہوشیار، اپنی ماں کو شرمندہ نہ ہونے دینا۔ علی اصغر نے بھی اشارہ کیا ہوگا، مادر گرامی اطمینان رکھو، اطمینان رکھو، اکبر سے کم نہیں ہوں، اپنے چچا سے کم نہیں ہوں۔ ادھر تیر کمان میں جوڑا، ادھر علی اصغر نے اپنی نگاہیں تیر پر جما دی۔ ارے حرملہ نے نشانہ لیا تھا حسین کی گردن کا، لیکن اصغر زندہ ہے۔ ادھر تیر چلا، اصغر تیار ہوا، جو ہی حسین کے نزدیک پہنچا تیر، اصغر نے ہمت کر اپنی گردن کو سامنے کر دیا۔ تمام روایات اٹھا کر پڑھ لیجئے، تمام تواریخ، تمام مقاتل دیکھ لیجئے۔ ارے تیر نے پہلے علی اصغر کی گردن کو چھیدا ہے، بعد میں حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ یہ علی اصغر کی گردن کا کمال تھا کہ حسین کی گردن کی طرف آنے والے تیر کو اپنی گردن پہ لے کر اس کے زاویے کو موڑ دیا تھا۔ یہی تو وہ ابدی مسکراہٹ تھی، یہی تو وہ تبسم تھا علی اصغر کے چہرے پر۔ اے مادر گرامی، اب تو راضی ہو، اب تو مطمئن ہو، دیکھو تمہارے علی اصغر نے کیسا بچایا ہے اپنے بابا کو۔ ارے چند ماہ کا بچہ، نہ معلوم کتنے پہروں کا پیاسا، کتنا خون نکلا ہوگا اس کے بدن سے، ایک چلو سے زیادہ تو نہیں۔ انصاف سے بتاؤ، اسی کربلا کی زمین میں عباس کا خون گرا کہ نہیں گرا؟ اسی کربلا کی سرزمین پر اون محمد کا خون گرا کہ نہیں گرا؟ اسی کربلا کی سرزمین پر قاسم کا خون، اکبر کا خون گرا کہ نہیں گرا؟ اسی کربلا کی زمین پر ابھی کچھ دیر کے بعد
حسین کا گلا کاٹا جائے گا یا نہیں، لیکن اصغر کے خون کی کیا اہمیت ہے کہ نہ آسمان لینے کو تیار نہ زمین لینے کو تیار، بس ایک ہستی ہے حسین۔ اس کائنات میں جب دونوں میں سے کسی نے قبول نہ کیا، حسین نے علی اصغر کے لہو کو اپنے چہرے پر مل لیا۔ اے آسمان و زمین گواہ رہنا، کیف استسقی للطفل فابوا ان یرحمونی، اے میرے شیعو کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے اور دیکھتے کہ میں اپنے معصوم بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا اور ظالموں نے کس طرح تیر سے میرے بچے کی پیاس بجھائی تھی۔ اس خون کو چہرے پر مل لیا، گواہ رہنا اسی حالت سے نانا کی خدمت میں جاؤں گا۔ مجھے بتاؤ قاسم کی لاش کے ٹکڑے خیمے میں لے کر آیا کہ نہیں حسین؟ اونو محمد کے لاشیں خیموں میں لے کر آیا کہ نہیں حسین؟ ارے مشکل سے ہی صحیح علی اکبر کا بھی لاشا لایا نا، لیکن یہ کیسا لاشا ہے کہ حسین سے خیمے میں نہیں لے جایا جاتا؟ میں اس روایت پر کیوں یقین نہ کروں، کیوں اطمینان سے نہ پڑھوں؟ ارے اعمال عاشورہ بتاتے ہیں اس بارے میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ میرا مولا بار بار جاتا تھا خیمے تک، پھر پلٹ کر واپس آ جاتا۔ ارے اس معصوم کے لاشے کو کیسے لے کر جاؤں؟ اس کی ماں سے کیا کہوں؟ اس کی معصوم بہن سے کیا کہوں؟ 7 بار حسین آگے گیا، واپس پلٹ کر آیا، در خیمہ پر آواز دی، میرے باپ لے اپنے بچے کو لے جا۔ ماں سے پہلے ایک بچی دوڑی ہوئی آ گئی، بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا، میں ابھی تک پیاسی ہوں۔ کوئی جواب نہ دیا۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، سکینہ نے اپنے معصوم بھائی کو دیکھا، ایک جملہ کہا، بابا بابا اس عمر کے بچے بھی شہید کیے جاتے ہیں۔ علی اصغر کو رخصت کر کے لایا حسین پشت خیمہ میں۔ حسین کو معلوم ہے کہ یہ اشقیاء بعد عاشوراء تمام شہداء کے سر قلم کریں گے، نیزوں پر بلند کریں گے، کہیں میرے معصوم بچے کا سر قلم نہ کر ڈالیں۔ پشت خیمہ پر اپنی تلوار سے ننھی سی قبر بنائی، اصغر کو دفنا دیا، قبر کے نشان کو مٹا دیا۔ عصر عاشوراء تمام ہوا، شہداء کے سر قلم کیے گئے، گنے گئے، کہا کہ جتنوں کو مارا تھا ان میں ایک سر کم ہے۔ پھر گنج شہیدہ میں تلاش کیا گیا، کوئی لاشا نہیں ملا۔ کسی نے کہا کہ آخری وقت میں حسین پشت خیمہ پر کچھ چھپا رہا تھا، گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، نیزے سوار تیار ہوئے، حکم ہوا کہ پشت خیمہ کی ساری زمین کھود ڈالی جائے۔ ماں نے یہ حکم سنا، پشت خیمہ پر آ گئی، پردے کی اوٹ سے دیکھتی ہے گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور نیزوں سے زمین کو کھودتے جاتے ہیں۔ ماں کا دل دہل گیا، دعا کرتی ہے، بار الہا میرے ننھے علی اصغر کی خیر ہو، خیر ہو۔ ماں یہ دعا کر رہی ہے لیکن علی اصغر کی خواہش تو کچھ اور ہے۔ علی اصغر کہتا ہوگا، اے مادر گرامی، ارے یہ دعا نہ کرو، یہ دعا نہ کرو، تمہارے علی اصغر کو گوارا نہیں کہ سب شہداء کے سر تو نیزوں پر ہو اور جو فاتح کربلا ہو اسی کا سر نیزے پر نہ ہو۔ بس علی اصغر کی دعا قبول ہوئی، ایک ملعون کا نیزہ جو زمین میں گیا، اب جو واپس آیا ماں نے کلیجہ تھام لیا، ننھا علی اصغر نیزے کی اڑی پر جھولا۔